إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال يحضر الجمعة 3 نفر رجل حضرها يلغو وهو حظه منها ورجل حضرها يدعو الله عز وجل فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا منهم فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام وذلك بأن الله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. حسنہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ. معزز و مکرم ساتھیوں، خطبے کا مقصد ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، انہیں توحید اور سنت کی طرف دعوت دینا اور جو خامیاں گمراہیاں غلطیاں ہیں ان پر ٹوکنا اور ان پر تنبیہ کرنا. یہ اصل خطبے کا مقصد ہے کہ انسان جو جس علاقے میں رہتا ہے اور وہاں کے لوگوں کے اندر، مسجد کے اندر نماز پڑھنے والوں کے درمیان جو خامیاں ہوں، سنت کی خلاف ورزیاں ہوں، ان تمام چیزوں پر ان کی تنبیہ کرنا اور ان کی اصلاح کرنا یہ خطبے کا مقصد ہوا کرتا ہے. آج کے اس خطبے میں نماز سے متعلق چند باتوں کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ اور اس پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار یہ بات ہو رہی ہے، لیکن بار بار کہنے کے باوجود بھی ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوتا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. حالانکہ بار بار اس مسئلے کی طرف لوگوں کو یا ان مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جاتی ہے. بہرحال ہمارا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کی اصلاح کرنا. اب آدمی اپنی اصلاح کرے نہ کرے اس کا اپنا معاملہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان جواب دہ ہوگا. ہمارا کام یہ ہے کہ منبر رسول سے ہم صحیح باتیں توحید کی، سنت کی لوگوں کے سامنے پیش کریں اور جو گناہ ہیں یا اس طریقے سے جو سنت کی خلاف ورزیاں ہیں اور جو گمراہیاں ہیں ان تمام چیزوں پر تنبیہ کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا یہ خطیب کا فرض ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب آدمی اپنی اصلاح کرے نہ کرے یہ اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بات پرس ہوگی. بہرحال چند مسائل پر آج کے جمعے میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو اس کیمپ کے ذمہ دار ہیں انہوں نے باقاعدہ مجھ سے کہا کہ چونکہ یہاں مستقل لوگ نہیں رہتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں، یہ کیمپ ہے، کمپنی نہیں ہے اور کرائے پر یہ کیمپ دیا جاتا ہے. آج کمپنی کے لوگ ہیں، کل دوسری کمپنی کے لوگ آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں بار بار محسوس کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اس پر نصیحت کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً ان کو بتاتے رہیں
تو انہی میں سے انہوں نے جن باتوں کی طرف مجھے توجہ دلائی ہے اور اس سے پہلے بھی میں گفتگو کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز فجر کے اندر جماعت قائم رہتی ہے، لوگ جماعت میں شامل ہونے کے بجائے الگ سے آ کر کے سنت پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں کثرت سے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جماعت قائم ہو چکی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی بلند آواز سے، جماعت میں لوگ ہیں بھی، مسلمان بھائی لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو بعد میں آتا ہے وہ سب میں اور جماعت میں شامل ہونے کے بجائے کسی ستون کو سامنے رکھ کر کے الگ سے نماز پڑھنا، 2 رکعت سنت پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ جماعت کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے میرے بھائی، فرض نماز کی جماعت قائم ہے اور آپ فرض نماز میں شامل نہ ہوں، الگ سے آپ سنت پڑھیں، یہ کتنی خلاف عقل بھی بات ہے، اور یہ حدیث کی بھی خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے۔ جماعت کی فرض ہے نماز، فرض کا درجہ اونچا ہے اور سنت کا درجہ جو ہے نیچا ہے اس سے۔ فرض نماز ہے، جماعت ہو رہی ہے اور آپ اس میں شامل ہونے کے بجائے الگ سے آپ سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کتنی عجیب بات ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول کی شدید خلاف ورزی، فرماتے لا صلاۃ، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو جماعت میں مسجد میں آنے کے بعد اور جماعت قائم ہو، الگ سے کوئی نماز پڑھے اور مسجد میں جماعت میں شامل نہ ہو، آپ نے کہا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، سوائے فرض نماز کے علاوہ جماعت کی جس نماز کے لیے جماعت قائم ہے، اور آ کر کے آدمی الگ سے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا کرنا میرے بھائی غلط ہے، یہ نبی کی سنت، صریح سنت کے خلاف ہے، یہ نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، نبی کی حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ آپ نے ایک دم منع کیا کہ لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، جو فرض نماز قائم ہو جانے کے بعد الگ سے نماز پڑھنا شروع کر دیتا۔ اگر نماز کسی نے پہلے شروع کر دیا، بعد میں جماعت قائم ہوئی، تو اگر وہ مان لیجیے رکوع کے بعد کسی حالت میں ہے تو وہ اپنی نماز پوری کر سکتا ہے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر وہ مان لیجیے ابھی اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، جماعت قائم ہو گئی، یا یہ کہ دوسری رکعت کے اندر ہے، وہ بھی قیام میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی سنت کو توڑ دے، نماز کے اندر شامل ہو جائے۔ اور سنت توڑنے کے لیے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی جماعت میں شامل ہو جائے اور پھر بعد میں جا کر کے سنت کو پڑھ لے۔ لیکن جماعت قائم ہو جانے کے بعد الگ سے سنت پڑھنا یہ منع ہے شریعت کے اندر، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ آپ جو فجر کی سنت ہے، آپ کے لیے 2 راستہ ہے یا 2 وقت ہے۔ ایک وقت تو یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے فوری بعد اس کو پڑھ لیں، ابو داؤد کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے کہ ایک صحابی جن کا نام معرور بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی کے ساتھ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنے لگے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا کہ بھئی فجر کی رکعت 4 کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی تھی سنت، آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اور بعض روایتوں کے حضرت آپ نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک تو وقت یہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس فجر کی نماز کے بعد وقت نہیں ہے، ڈیوٹی پر چلے جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے اور سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا ان کو چاہیے کہ فجر کی نماز کے فوری بعد اس کو پڑھ لیں، کیونکہ بڑی عظیم سنت ہے۔ جو سنن راتبہ ہیں، ان سنن راتبہ میں سب سے افضل والی سنت یہی فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا سے فجر کی 2 رکعت سنت بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا کے اندر تمام چیزوں سے زیادہ بہتر فجر کی 2 رکعت جو ہے یہ سنت۔ تو جو سنن راتبہ سنت موقتہ ہے 12 دن اور رات میں، ان میں سب سے افضل سنت یہی ہے، سب سے زیادہ اونچے درجے والی سنت فجر کی سنت ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی بھی فجر کی 2 رکعت سنت آپ نے نہیں چھوڑی، نہ گھر میں نہ سفر میں، کبھی بھی آپ نے ہمیشہ اس کو پڑھا۔ لہذا انسان کو اس کو پڑھنا چاہیے، تو وہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیں اور اس کے بعد ڈیوٹی پر چلا جائے، اور اگر اس کے پاس وقت ہے، چھٹی ہے مان لیجیے، تو وہ سورج کے نکلنے کے بعد پڑھے، 15-20 منٹ کے بعد، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو وقت ہے، اگر کوئی آدمی فجر کی 2 رکعت سنت فجر سے پہلے نہ پڑھ چکا ہو تو یہ اس کے لیے 2 وقت ہے۔ ایک وقت یہ ہے کہ فجر کی رکعت نماز کے فوری بعد پڑھ لے، اور دوسرا وقت یہ ہے کہ فجر کی یہ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد پڑھے۔ یہ 2 وقت اس کے لیے۔ لیکن جماعت قائم ہونے کے بعد جماعت میں شامل نہ ہونا، الگ سے سنت پڑھنا، یہ میرے بھائیوں یہ جائز نہیں ہے، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا۔
یہاں ایک بات کی اور تنبیہ کر دیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان آتا ہے مسجد کے اندر اور جماعت چھوٹ جاتی ہے اس کی فجر کی، ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس نے پہلے سے فجر نہیں پڑھی سنت مان لیجئے اور وہ مسجد کے اندر آیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے سمجھ لیجیے یا کہ پہلے وہ 2 رکعت سنت پڑھے، اس کے بعد جماعت یہ فرض نماز پڑھے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز رہ گئی آتے فوراً جماعت قائم کر دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے آپ سنت پڑھیے اگر آپ کے پاس وقت ہے، لیکن اگر ایسا کہ بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا سورج ایک دم نکلنے والا معاملہ الگ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پہلے آپ سنت پڑھیے، اس کے بعد فرض نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور غزوہ تبوک سے جب واپس ہو رہے تھے تو راستے میں پلاؤ ڈالا اور سو گئے، تمام صحابہ کرام بھی سو گئے، آپ بھی سو گئے۔ جب سورج نکلا تب سب کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوشش کرنے کا حکم دیا اور تھوڑی دور آگے گئے تو اذان دی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت پڑھی گئی، اس کے بعد آپ نے فرض پڑھائی۔ تو اگر کسی کی نماز رہ جائے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھا ہو تو مسجد میں آ کر کے فوراً جماعت نہ قائم کر دے یا فوراً اقامت کہنا شروع نہ کر دے، اس کو چاہیے کہ پہلے 2 رکعت سنت پڑھے، اس کے بعد پھر فرض پڑھے، کیونکہ اس کا وقت پہلے ہے، سنت کا وقت فجر کی نماز سے پہلے ہے، جماعت سے پہلے ہے، اس سے پہلے اس کا وقت ہے۔ تو یہ اس پر جو ہے بھی خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ بڑی اہم سنت ہے فجر کی 2 رکعت سنت۔ تو میرے بھائی جب جماعت قائم ہو اور کوئی بھی نماز ہو، جماعت اگر قائم ہے تو آپ کو مسجد میں آنے کے بعد نماز میں شامل ہو جانا چاہیے، بلکہ ضروری ہے۔ الگ سے اگر آپ سنت پڑھیں گے تو اس صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے جس پر تنبیہ کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر آئیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد بیٹھیں۔ کچھ لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز 2 رکعت سنت پڑھ کر کے اگر آدمی گھر سے آتا ہے اور گھر میں پڑھنا زیادہ افضل اس کے لیے، اور اگر گھر سے پڑھ کر کے آتا فجر کی سنت انسان اور مسجد میں آتا ہے اور جماعت ابھی قائم نہیں ہے اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد بیٹھے۔ یہ تحیۃ المسجد ہے، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ سنت موقدہ تو ہے ہی ہے، لیکن بہت سارے علماء اس کو واجب تک کہتے ہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے وجود کے قائل تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ فلیرکع رکعتین، 2 رکعت پڑھے، وہ حکم ہے یہ، اور حکم واجب کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کیا کرے، جب مسجد کے اندر آئے اور اگر وہ مطلب کھڑا ہی رہنا چاہتا ہے، کم وقت باقی ہے، کھڑا رہے، دعا کرنا شروع کر دے، دعا میں مصروف ہو جائے، جماعت شامل کھڑی ہو جائے، جماعت میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر وہ بیٹھنا چاہتا بھی وقت ہے اس کے پاس 2 4 5 منٹ 10 منٹ باقی ابھی جماعت کھڑی ہونے میں، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے۔ یہ تحیۃ المسجد ہوگی، اور جو گھر میں پڑھ کر کے آیا اس کی 2 رکعت فجر کی سنت ہوگی، اور سنتوں گھر میں پڑھنا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے مسجد کے مقابلے میں۔ مسجد میں کے مقابلے میں گھر میں انسان کو سنتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہمارے حال یہ کہ لوگ ساری سنتیں مسجد ہی کے اندر پڑھ لیتے ہیں۔ میرے بھائی میں نہیں کہتا غلط ہے، لیکن یہ افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے، بہتر ہے کہ انسان گھر کے اندر بھی سنت کا اہتمام کرے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں انسان نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اذان دینا، تمام چیزیں منع ہیں اس کے لیے۔ اس لیے گھروں کو انسان کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے، گھروں کے اندر بھی انسان کو نماز سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زیادہ ثواب اور زیادہ اجر صحابہ کرام گھروں کے اندر سنت پڑھ کر کے آیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حجرہ مبارکہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد مسجد کے اندر جا کر کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو گھر کے اندر سنت پڑھنے کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر انسان گھر میں سنت نہیں پڑھا ہے، مسجد میں آ گیا فجر کی نماز کے لیے، تو اس کو 2 ہی رکعت پڑھنا اس کے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد الگ سے، پھر 2 رکعت فجر کی سنت الگ سے، نہیں۔ یہ 2 رکعت اس کے لیے تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 2 رکعت اس کے لیے فجر کی 2 رکعت سنت بھی ہو جائے گی۔ اس کو الگ سے پڑھنا کہ 4 رکعت پڑھنا، یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ فجر کے تعلق سے یہ مسئلہ تھا جس پر آپ لوگوں کو تنبیہ کیجیے، اس پر انسان کو دھیان دینا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور اس طریقے سے تحیۃ المسجد کے تعلق سے کہ جب مسجد کے اندر آئے 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد انسان بیٹھے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ اگر ہو رہا تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ آتے بیٹھ جاتے ہیں، میرے بھائی غلط ہے یہ۔ جمعہ کا خطبہ اگر شروع ہو گیا تو 2 رکعت آپ پڑھیے، اس کے بعد بیٹھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرمائیے جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلا یجلس حتی یرکع رکعتین اور فلیرکع رکعتین،
کہ وہ 2 رکعت پڑھے اس کے بعد بیٹھے، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، اور ان دونوں کو مختصر پڑھے، یعنی بہت لمبی نہ پڑھے، کیونکہ خطبہ بھی اس کے لیے سننا ضروری ہے، تو وہ مختصر پڑھے ان کو۔ تو اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے تو 2 رکعت پڑھنے کی انسان کو اجازت اس سے زیادہ کی نہیں۔ یہاں 3 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کیا کرتا ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے 2 رکعت پڑھیے۔ دوسرا طریقہ لوگ یہ اپناتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں اور 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ 4 رکعت پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ خطبے کے دوران صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہمارے نبی نے دی ہے، 4 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر آپ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، 8 پڑھیے، 10 پڑھیے، 12 پڑھیے، 16 پڑھیے، 18 پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے سے پہلے سنت کی کوئی متعین رکعت نہیں ہے۔ 2 رکعت تحیۃ المسجد تو پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد بیٹھیے، اس کے بعد اب آپ چاہے قرآن کی تلاوت کیجیے، درود شریف پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیے، یا تو سنتیں پڑھیے، نوافل پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے لیے جمعہ کے دن خطبے سے پہلے کوئی متعین نہیں ہے۔ 2 رکعت تو پڑھنا ضروری ہے، سمجھ لیجیے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، لیکن جمعہ کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد 2 رکعت سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نبی نے دی۔ ایک صحابی سلیق الغطفانی رضی اللہ عنہ، وہ تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آ کر کے بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد بیٹھو۔ ان کو حکم دیا باقاعدہ۔ تو اس لیے 2 رکعت پڑھنا خطبے کے دوران اتنا ہی صرف جائز ہے، اس سے زیادہ پڑھنا انسان کے لیے جائز نہیں۔ چوتھی بات یہ میرے بھائیوں کہ خطبے کے دوران میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی لوگ بات کرتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، گفتگو کرتے ہیں خطبے کے شروع میں یا اس طریقے سے اخیر میں، درمیان میں گفتگو کرتے ہیں۔ میرے بھائی گفتگو کرنے سے یہ لغو کام ہے، یہ جمعہ کا اجر انسان کو نہیں ملتا ہے اگر انسان خطبے کے دوران گفتگو کرتا ہے تو۔ ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، ابو داؤد کی حدیث حسن درجے کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے لیے 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ایک آدمی تو وہ ہے جو جمعہ کے لیے حاضر تو ہوتا لیکن لغو کا کام کرتا ہے، تو اس کو جمعہ میں سے صرف لغو ملتا ہے، بس کوئی اس کو اجر نہیں ملتا۔ لغو کام کیا ہے؟ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یا اس طریقے سے پتھر وغیرہ سے کھیلنا۔ خطبے کے دوران اگر کسی آدمی کو چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہہ لیتا ہے، بغل والے کو جواب میں رحمۃ اللہ کہنا صحیح نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں اس کے لیے کہنا یہ رحمۃ اللہ، حالانکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی بڑائی ہے، سمجھ لیجیے اس کے لیے دعا ہے یہ، لیکن پھر بھی خطبہ سننا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے، رحمۃ اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہہ لے وہ، لیکن جو بغل والا ہے وہ یہ رحمۃ اللہ جواب میں نہیں کہے گا، خاموشی اختیار کرے گا۔ اگر اس نے یہ کہا تو اس نے لغو کام کیا۔ حتیٰ کہ 2 آدمی اگر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو کوئی تیسرا آدمی ان کو منع بھی نہیں کر سکتا، اگر منع کرے گا اس نے بھی لغو کا کام کیا، حالانکہ منع کرنا یہ اجر کا کام ہے، یہ معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا ہے یہ، لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے خطبے کے دوران اسے منع فرمایا۔ اس سے آپ بات سمجھ آتی ہے کہ نیکی کام کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ جب چاہیں جب آپ جو چاہیں جو کر لیں، آپ کے مزاج میں جو آ گیا یہ نیکی ہے، یہ ثواب کا کام ہے، کیا حرج ہے ہم کر لیں گے کام، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ نیکی ہے کسی کو منکر سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا بڑی عظیم نیکی ہے، یہ امت مسلمہ کی پہچان ہے۔ یہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو منکر سے روکتے ہو۔ لیکن پھر بھی خطبہ اگر شروع ایک آدمی وہاں بات چیت کر رہا ہے، نمازیوں میں سے، مصلین میں سے کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا۔ ہمارے بھی حدیث سے مسلم کی روایت ہے، اگر اس نے ایسا کیا فقط اس نے لغو کا کام کیا، وہ لغو کا کام کیا۔ اگر اس نے کسی کو کہا کہ بھی بات مت کرو، ہاں جو خطیب ہے خطبہ دینے والا وہ اس کو ٹوک سکتا ہے، اس کو منع کر سکتا ہے، لیکن نمازیوں میں سے کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، حالانکہ ثواب کا کام ہے لیکن اس وقت منع کر دیا گیا ہے۔ اسے نیکی کرنے کے اصول اور ضابطے ہیں، اس کے دوران انسان کو نیکی کرنا ہے، اگر اس سے ہٹ کر کے ہے تو انسان نیکی نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نماز ہی تو پڑھتے ہیں شب برات میں، فلانے میں، ڈھکانے میں، ارے بھائی نماز ہی پڑھتے، کیا نبی نے اس کا حکم دیا؟ کیا نبی نے پڑھا اس کو؟ نیکی کرنا، ہمیشہ نیکی کرنا کا ثواب نہیں ملتا انسان کو، وہی چیز بدعت بن جاتی ہے۔ بدعت جو ہے نیکیوں کے اندر ہی ہوتی ہے، سب خیر کے کاموں ہی میں ہوتی ہے، دین کے اندر ہوتی ہے۔ بدعت جو ہے دنیاوی چیزوں میں نہیں ہوتی ہے۔
بدعت فلم دیکھنا، زناکاری کرنا، شراب پینا، اس کے اندر بدعت نہیں ہوتی ہے، بدعت کا تعلق دین ہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ اس نے لغو کام کیا، جس نے پتھر کو ادھر آگے پیچھے کیا اس نے بھی لغو کام کیا، ہمارے نبی نے یہاں تک صاف فرمایا۔ تو لغو کام یہ ہے کہ انسان بات چیت کر لے اور جو چیز منع انسان اس کا کرے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ، ابھی گرمی کا موسم آئے گا، لوگ کیا کرتے ہیں، خطبہ ہوتا رہتا ہے، پانی کا بوٹل لینے جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، ڈھکن بند کرتے ہیں، لا کر کے پھر رکھتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے، غلط ہے کرنا، یہ ایسا کرنا جائز نہیں، لغو کا کام ہے۔ اگر آدمی کرے گا تو اس کو جمعہ کا اجر نہیں ملے گا، یہ لغو کا کام ہے، کہ خطبے کے دوران انسان پانی پیے، خطبے کے دوران انسان مسواک کرے، یہ بھی غلط ہے، یہ خطبے کے دوران مسواک کرنا، یا انسان موبائل لے کر کے چیٹنگ کرے۔ کتنے لوگ ہیں موبائل میں دیکھتے ہیں، موبائل لیے رہتے ہیں سامنے اور اس میں چیٹنگ کرتے رہتے، دیکھتے رہتے ہیں، غلط ہے ساری چیزیں۔ چاہے آپ قرآن کی آیتیں ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ جو ہے کچھ بھی کر رہے ہوں، دین کی بات ہی کیوں نہ دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، غلط ہے یہ طریقہ۔ خطبہ جمعہ سننا واجب ہے، یہ واجب علی العین ہے، ہر بندے پر واجب ہے خطبے کا جمعہ سننا۔ جو مسجد کے اندر آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، ہر بندے کے اوپر واجب ہے، لہٰذا ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ تو جمعہ کے دن لوگ خود بات چیت کرتے رہتے ہیں اور جو ہے آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے سبحانہ ہے کہ اس کو صرف وہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا اس کو، حظہ منہا، جمعہ میں سے صرف اس کو گفتگو ملے گا اور کچھ اس کو نہیں ملے گا۔ یہ پہلے قسم کا آدمی ہو گیا۔ اور دوسرے قسم کا آدمی وہ ہے جو آدمی حاضر ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو دے اور چاہے تو اس کو نہ دے، جو اس نے مانگا۔ کوئی ضروری کہ ہر چیز انسان کو مل ہی جائے، بہت ساری رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ ہو، کوئی اسی چیز مانگ رہا ہو جو جائز نہیں ہو اس کے لیے، یا وہ غلط طریقہ اپنا رہا ہو، وسیلہ لے رہا ہو، یا غلط طریقہ اپنا رہا ہو، حرام چیز کے لیے دعا کر رہا ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہو، تو شرک ہو جائے گا ساری چیزیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہے تو دے اس کو، چاہے اس کو نہ دے، جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ یہ دوسرے قسم کا۔ تیسرے قسم کا آدمی وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ آتا ہے، خاموش رہتا ہے اور کسی طرح کوئی لغو کام نہیں کرتا، کسی مسلمان کی گردن کو نہیں پھلانگتا، نہ کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، اور خطبہ جمعہ سنتا ہے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، انصات کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ تو مولوی فرماتے ہیں کہ اگلے جمعہ تک کے تمام گناہوں کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے، اور باقی مزید 3 دن اور، یعنی 10 دنوں کا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیتا ہے، یعنی 1 دن کا آپ اجر کریں گے آپ کو 10 دن کا اجر ملے گا، 10 گنا۔ تو 10 گنا، 10 دن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے، اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جو آدمی ساری چیزیں کرتا ہے۔ اس میں ضروری کہ انسان کسی مسلمان کی گردن کو نہ پھاڑ دے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ کتنے ہمارے بھائی لوگ ہیں، جمعہ خطبہ ختم ہونے والا ہوتا تو مسجد کے اندر آتے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ آپ اگر جمعہ خطبہ شروع ہو گیا ہے، آپ کا نام درج نہیں ہے، جو رجسٹر ہے فرشتے بند کر دیتے ہیں۔ آپ کا جمعہ تو ہو جائے گا، لیکن اس وہ رجسٹر جس میں نمازیوں کا نام، اس میں آپ کا نام غائب رہے گا۔ آپ ڈھونڈتے رہیں گے، آپ کو نام نہیں ملے گا وہاں پر۔ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوئی، ہمیشہ لیٹ آتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے کچھ بھائی بھی ہیں، خاص بھائی لوگ ہمارے، جی ہاں، بہت افسوس ہوتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ ابھی خطبہ ختم ہونے والا آپ پہنچ رہے ہیں۔ جی ہاں، خطبہ جمعہ سے پہلے آ جائیں آپ لوگ۔ اگر آپ خطبے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اجر کمانا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، تو جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائیں۔ جمعہ خطبہ شروع ہو جانے کے بعد آنے سے جمعہ تو آپ کا ہو تو جائے گا، لیکن ایسی صورت میں آپ کو جو ہے کیا نام ہے، نام آپ کا رجسٹر سے ختم نہیں لکھا جاتا، رجسٹر کے اندر فرشتے بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ خطیب کا خطبہ، اتنی فضیلت ہے جمعہ کے خطبے کی۔ تو یہ میرے بھائی جمعہ کے دوران گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، شریعت کے اندر حرام ہیں، منع ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لغو کا کام ہے، انسان کو صرف جو ہے لغو ملے گا، اجر نہیں ملے گا جمعہ کا، اس لیے انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی نماز کے اندر کبھی کبھی ہوتا ہے موبائل انسان کا بجنا شروع کر دیتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ موبائل جو ہے بند نہیں کرتے ہیں، وہ موبائل بند نہیں کرتے، گھنٹی بجتی رہتی ہے۔ میرے بھائی یہ بھی غلط ہے، یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ یہ موبائل میں اگر گھنٹی بجنا شروع ہو جائے تو آپ اس کو بند کر دیجئے۔ بند کرنے سے آپ کی نماز پر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آپ ہاتھ ڈال کر کے جیب کے اندر موبائل کا بٹن بند کر دیجئے۔ پہلے تو انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ موبائل بند کر کے مسجد کے اندر آئے، اور اگر موبائل لے کر کے آ گیا، بھول گیا وہ، تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ ڈال کر کے اس کو بند کر دے۔ اس سے انسان کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
لیکن اگر آپ موبائل نہیں بند کریں گے دوسروں کی نماز میں خلل ہوگا، دوسروں کی نماز میں تشویش ہوگی، اور اللہ ہدایت دے لوگوں کو۔ کچھ لوگ تو ایسا ٹون رکھے ہوئے گانا رہتا ہے اس کے اندر، گانے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے پتہ نہیں کیسا کیسا ٹون لوگ لگا کر رکھے ہیں۔ حالانکہ موبائل صرف تنبیہ مقصد ہے، ایسی آپ آواز رکھیے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آپ کو ٹیلی فون کر رہا ہے، بس کافی آپ کے لیے۔ اس میں لوگ ایک سے ایک چیزیں رکھے رہتے ہیں، حتیٰ کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی، اذان وغیرہ بھی رکھنا صحیح نہیں ہے اس میں۔ کہ آپ قرآن کی آیتیں، کسی کوئی تلاوت آپ کو بڑی اچھی لگ رہی کسی قاری صاحب کی، آپ نے اسی کو رنگ ٹون رکھ لیا ہے، یہ بھی کرنا صحیح نہیں ہے۔ کوئی آدمی جو ہے آپ حمام بجنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ فون کرنے والے کو نہیں معلوم ہے کہ آپ اس وقت کہاں پر ہیں، آپ نماز کے دوران ہیں یا اس طریقے سے اور کسی حالت میں آپ ہیں، تو اس وقت قرآن کی آیتیں ہیں آپ اس کو بند کر دیتے ہیں، اور پوری آیت نہیں ہوتی ہے اور آدھی میں آپ ختم کر دیتے ہیں، اذان رہتی ہے پوری اذان نہیں ہوتی، بیچ میں آپ بند کر دیتے ہیں، لا الہ آپ نے بند کر دیا اس کو، حالانکہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ مکمل، اشہد ان لا الہ آپ نے گویا کہ اس کو بند کر دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ اللہ الہ کی کوئی معبود نہیں ہے، معبود الا اللہ آپ نے کہا ہی نہیں، اسی پر آپ نے بند کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائی علماء نے اس کو بھی غلط قرار دیا کہ قرآن کی آیتیں ہوں، دعائیں ہوں، ان کو بھی انسان نہیں رکھ سکتا ہے۔ موبائل کا مطلب صرف یہ ہے کہ تنبیہ کہ آپ کو ٹیلی فون آ رہا ہے، اب آپ اس کا جواب دے دیجئے، بس یہی اس کا مقصد ہے۔ جیسے آپ گھر کے اندر جو ہے لگاتے ہیں، آپ الارم یا کیا نام ہے گھنٹی ہوتی ہے، کوئی بجا دیتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے، یا تو انسان کنڈی کھڑکائے، یا تو ہاتھ سے اس کو کرے، یا تو جو ہے آج کل آئی ہوئی ہے انسان جو اس کو استعمال کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس میں انسان گانا رکھ لے، اس میں انسان ایسا ٹون رکھ لے جو حرام شریعت کے اندر میوزک ہو اس کے اندر، یہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل بجنے لگے تو اس کو چاہیے کہ اپنے موبائل کو بند کر دے، دوسروں کی نماز کے اندر خلل نہ ڈالے، دوسروں کی نماز کے اندر تشویش نہ پیدا کرے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اپناتے ہیں۔ اور یہاں نماز ہوتی رہتی، گانا چلتا رہتا ہے موبائل کے اندر، کبھی کبھی ایسا تو پوری رکعت گھنٹی بجتی رہتی ہے اور کافی دیر تک گھنٹی بجتی رہتی ہے، سارے لوگوں کی توجہ موبائل کی طرف رہتی ہے، کسی کی توجہ نماز میں نہیں رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس سے بچیے کہ دوسروں کی نمازوں کو فاسد مت کیجیے، دوسروں کی نمازوں میں خلل مت ڈالیے۔ آپ کا ہاتھ ڈالنے سے آپ، یہ بڑی حرکت نہیں ہے یہ کہ آپ کی نماز ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر ضروری کوئی چیز ہے تو انسان نماز کے اندر چل بھی سکتا ہے۔ مثال کے اندر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور کسی آدمی کو وضو ٹوٹ گیا، وہ سب سے نکل گیا، پیچھے والا آدمی اگلی صف کے اندر آ سکتا ہے، حالانکہ وہ پہلی صف سے ایک صف سے چل کر کے آئے گا پہلی صف کے اندر، اس کے لیے ضروری ہے کرنا سب کو پوری کرنا، یا پہلی صف والے آپس میں مل جائیں، یا تو پیچھے سے ایک آدمی آ کر کے سب کو پوری کر لے، تو یہ بھی کرنا اس کے لیے، کیونکہ اللہ کے سورج جی سے جو سب کو پوری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ارادوں کو، جائز ارادوں کو پوری کرتا ہے، اور جو سب کو کاٹ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو سب کو پوری کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، یہ بھی جائز انسان کے لیے کہ اس کو پوری کرے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہاتھ ڈال دیں گے ہماری نماز بھی فاسد ہو جائے گی، ہم نے اتنا زیادہ برا کام کر لیا، اتنی بڑی حرکت کر لی، یہ زیادہ حرکت نہیں ہے، یہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کی نمازوں میں خلل نہ پڑے، لوگوں کی نمازوں پر اس کا جو ہے برا اثر نہ پڑے۔ تو یہ چند مسائل تھے جن پر توجہ ہماری مقصود تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مسائل میں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید اور سنت پر قائم رکھے، شرک اور بدعات اور خرافات سے، نافرمانیوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رسول رحیم۔